نوجوان کر سکتا ہے، جوان بندہ کر سکتا ہے، وہ بندہ جس کا خون ابھی گرم ہے، جسم میں طاقت موجود ہے، وہ نوجوان جو دین کا کام کر سکتا ہے، وہ کام نہ تو بچہ کر سکتا ہے نہ بوڑھا کر سکتا ہے۔ اللہ کو نوجوان کی عبادت بڑی پسند ہے، اللہ کو نوجوان کی توبہ بڑی پسند ہے، اللہ کو نوجوان کی شب بیداری بڑی پسند ہے، اللہ کو نوجوان کا عمرہ کرنا، نوجوان کا حج کرنا بڑا پسند ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف نوجوان کی عبادت سے ہوتی ہے۔ جوانی مستان سچ قرآن حدیث کے مطابق بیان کیا جائے گا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں جوانی کی عبادت کے متعلق کی جائیں گی۔ نوجوانی عظمت و قوت نوخیزی کا دوسرا نام ہے۔ ہر نوجوان کو چاہیے اپنی نفسانی خواہشات کی جوالانیوں کو تھامے اور ضبط سے کام لے کر اپنے نفس کی خواہشات کو خیر و بھلائی کے امور کی طرف متوجہ رکھیں۔ عبادت، ریاضت کی فکر اور آخرت سے متعلق اپنی زندگی کے کچھ اہداف مقرر کریں، پھر ان اہداف کے رسائی تک ان کی جستجو کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جس کی زندگی ان اہداف سے خالی ہے، یعنی جس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، جس کو عبادت و ریاضت کی کوئی پرواہ نہیں، جو نوجوان دنیا کی کھیل کود مستیوں میں گم ہے، آخرت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ایک بے مقصد زندگی جی رہا ہے۔ جو کام دین کا نوجوان کر سکتا ہے، جوان بندہ کر سکتا ہے، وہ بندہ جس کا خون ابھی گرم ہے، جسم میں طاقت موجود ہے، وہ نوجوان جو دین کا کام کر سکتا ہے، وہ کام نہ تو بچہ کر سکتا ہے نہ بوڑھا کر سکتا ہے۔ اللہ کو نوجوان کی عبادت بڑی پسند ہے، اللہ کو نوجوان کی توبہ بڑی پسند ہے، اللہ کو نوجوان کی شب بیداری بڑی پسند ہے، اللہ کو نوجوان کا عمرہ کرنا، نوجوان کا حج کرنا بڑا پسند ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف نوجوان کی عبادت سے ہوتی ہے۔ جوانی مستانی ہوتی ہے، دنیا کا ایک مقولہ ہے، لیکن در حقیقت اللہ کو نوجوان کی عبادت بڑی پسند ہے، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد بھی خالق کائنات نے ہمیں ہمارے اصلی مقصد کی طرف قرآن کریم میں ہدایت عطا فرمائی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انس کو مگر فقط اپنی عبادت کے لیے۔ تو انسان کا لڑکپن بھی ہوتا ہے، بچپنا بھی ہوتا ہے، جوانی بھی آتی ہے، پھر بڑھاپا بھی آتا ہے۔ بلوغت سے لے کر تا دم آخر وہ اللہ کے اس فرمان کا مکلف ہے
کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اسی مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر فقط کھیل کود۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد بیان کیا کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے، اور دوسرا بتا دیا کہ دنیا جو کچھ ہے، دنیا کی جتنی رنگینیاں ہیں، دنیا کے جتنے کھیل تماشے ہیں، دنیا کی جو کچھ بھی چیز ہے، یہ فقط کھیل کود ہے، اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ مسلمان جو بھولے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہیوں کی راستوں پہ چل رہے ہیں، شیطانی راستے پہ ہیں، نماز روزے کی پرواہ نہیں، اللہ رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں، مست ماحولی میں جی رہے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو زہد و تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس طرح ڈرو؟ حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، لیکن ایک طرف تو ہم اپنی زبان سے ہی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی پھر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی والا ہے، وہ کام جو اللہ کی ناراضگی والا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے اس طرح ڈرو حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز تم نہ مرنا، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں مرنا۔ جو شخص اپنی جوانی کو سنبھال لے اسے زہد و تقوی کی لگام دینے میں کامیاب ہو گیا۔ جو شخص اپنی جوانی کو سنبھال لیتا ہے، اپنی جوانی کو للہیت میں گزار دیتا ہے، اپنی جوانی کو اللہ کے احکامات کے تابع ہو کر گزارتا ہے، اپنی جوانی کو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع نہیں کر کے گزارتا، اپنی جوانی کو سنبھال لیتا ہے، پھر گویا کہ اس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی کو محفوظ کر لیا۔ جس نے اپنی جوانی کو سنبھال لیا، سنبھالنے کا مطلب کیا کہ اس نے اپنی جوانی کو اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزار لیا۔ سب سے مشکل ترین جو زندگی ہوتی ہے اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارنی، وہ جوانی کا دور۔ ہمیں مسجد میں بچہ بھی نظر آتا ہے، بوڑھا بھی نظر آتا ہے، نہیں نظر آتا تو جوان بہت کم نظر آتا ہے۔ اس پر نفسانی خواہشات کے تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں، شیطان اس کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، شیطان اس کے آگے بھی، اس کے پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی، قرآن کہتا ہے حملہ کرتا ہے، اس کو نیکی کے راستے پر آنے کی جو بھی وہ کوشش کرتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے نوجوان نہ جائے، کیونکہ جوان کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جو نوجوان اپنی جوانی میں عبادت کر لیتا ہے وہ اللہ کا انتہائی مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور پھر بلوغت سے لے کر جب بندہ بالغ ہوتا ہے تب سے لے کر اوسطاً 40 سال کی عمر شباب اور جوانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ بلوغت سے لے کر 40 سال نفسانی خواہشات کے تابڑ توڑ حملے، اس کے بعد انسان پہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو وہ جو جوانی مستانی والا جو ہوتا ہے، اکا دکا رہ جاتے ہیں جو ابھی بھی سمجھتے ہیں ہم جوان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ 40 کے بعد انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ کریمیں لگا کر
اپنی ٹیپ ٹاپ کر کے تو جوان بننے کی کوشش، دوائیاں استعمال کر تو جوان بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو عمر ہوتی ہے بلوغت سے لے کے 40 تک، یہ شباب اور جوانی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ ایک نوجوان مسلمان کو چاہیے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرے، ایسا علم جو اس کو اللہ تک پہنچائے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور ہر وہ کام جس سے رب کا قرب حاصل ہو، رب کی رضا حاصل ہو، اس کو چاہیے کہ بڑھاپے سے پہلے اس کام کی کوشش کرے۔ وگرنہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے پھر آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، لیکن اس کی تمنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مشہور روایت آپ سنتے رہتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابہ کا قبل حرامی کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب جوانی ایک دفعہ چلی جاتی ہے یہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ عربی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ ہے، لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آ جائے۔ یہ لیت کا لفظ عرب والے وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جس کا ہونا ناممکن ہوتا ہے، چونکہ جوانی کا دوبارہ لوٹ کر آنا ناممکنات میں سے ہے، تو عرب والے کہتے ہیں لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آئے۔ تو حضور نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا شبابہ کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، وغناک قبل فقرک، اپنے غنا کو، اپنی مالداری کو، ابھی مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ابھی مال ہے مسجد بنوا دیں، ابھی مال ہے مدرسہ بنا دیں، ابھی مال ہے کسی یتیم بیوہ کی مدد کر دیں، قبل اس کے کہ فقر آ جائے، غربت آ جائے، پھر آپ تمنا کریں کاش کہ وہ مال میں نے خرچ کیا ہوتا، لیکن پھر کاش ہی ہوگا، پھر آرزو ہی ہوگی۔ غنا کو فقر سے پہلے کیا سمجھو؟ غنیمت سمجھو۔ اور فرمایا وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی فراغت کو، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ کے پاس اللہ نے فارغ وقت دیا ہوا ہے، مصروفیت سے پہلے ابھی جو فارغ وقت ہے نا، اس کو موبائلوں میں نہ گزارو، اس کو اللہ کے نافرمانیوں میں نہ گزارو، اس فارغ وقت کو غنیمت سمجھو اور اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزار لو۔ بعد میں جب دل کرے گا، لیکن اتنے آپ کے اوپر مصروفیات ہو چکیں گی، اتنے آپ کے اوپر بوجھ پڑ چکا ہوگا، پھر آپ چاہ کر بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکتے، مصروفیت اتنی ہو جائے گی۔ ابھی وقت ہے کر لیں، بعد میں کہیے یار پہلے بڑا وقت تھا، ابھی تو سر گھجانے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ دل بڑا کرتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف بیٹھوں، لیکن ذمہ داریاں بہت ہو چکی ہیں۔ پہلے وقت تھا، لیکن اب تو وقت ہی، پہلے بہت وقت تھا، ابھی وقت تھا کہ میں تراویح ادا کر سکتا، لیکن ابھی تو میرا ایسا کاروبار ہو چکا ہے تو ابھی تو تراویح کے لیے بس بڑا گناہ گار ہوں، وقت ہی نہیں ملتا۔ پہلے وقت تھا، اب رات پورا چونکہ میں کام کرتا ہوں، بس صبح بمشکل سحری کرتا ہوں، بس اذانیں نہیں ہوتی، میں سو جاتا ہوں، بس بڑا گناہ گار ہوں۔ نماز کا وقت بھی ابھی وقت ہے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب مر جاؤ گے پھر بڑی تمنائیں، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے احکامات کو مانا ہوتا، دین والے دین کی طرف بلاتے تھے ہم ان کی بات کو مانا ہوتا، فلانے دوست نے مجھے نصیحت کی تھی، میں نے کاش اس کی نصیحت کو قبول کیا ہوتا، فلانے نے مجھے حرام سے روکا تھا، کاش میں نے اس کی بات کو مانا ہوتا، اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا ہوتا۔ زندگی تھی، ابھی زندگی چل رہی ہے، اللہ کی طرف لوٹ آئیں،
قبل اس کے کہ موت آ جائے. جب موت آ جائے گی پھر کوئی فائدہ ہوگا. حضور نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سنو. شبابہ کا قبل حرام کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. صحت کا قبل سقم کا، صحت کو بیماری سے پہلے. غنا کا قبل فقر کا، مالداری کو غربت سے پہلے. و فراغ کا قبل شغل کا، فراغت کو مصروفیت سے پہلے. و حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت سے پہلے. آج ہم نوجوان ہیں، غنیمت سمجھے. آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے. تھوڑی موٹی بیماری ہو نا، کہتے جی بس سا ہی نہیں لگتا. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. کسی کو بی پی کا مسئلہ ہے تو کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے، کسی کو سر کی بیماری ہے، تھوڑی زیادہ ہے. چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن جس قدر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے وہ غنیمت سمجھے. اس صحت میں اللہ کی عبادت کریں. آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب بیمار ہو جائیں گے پھر آج کھڑے ہو کر عبادت کر سکتے ہیں، لیکن بیمار ہو جائیں گے بسر کہتے ہیں کاش جب ہمیں صحت تھی تو ہم کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، لمبی لمبی عبادت کرتے. کھڑے ہو سکتے تھے لیکن اس وقت ہم نے اپنا وقت بازاروں میں گزار دیا، اس وقت ہم نے اپنا وقت موبائلوں میں گزار دیا، اس وقت ہم نے اپنا وقت دیگر غلط کاریوں میں گزار دیا. آج دل کر رہا ہے لیکن آج ہم اس طرح عبادت کرنے کے قابل، آج وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، آج کر بھی سکتے ہیں، لیکن بڑی عمر پڑی ہے پھر کریں گے. اور جب اس عمر میں جاتے ہیں جہاں پر جا کر صحیح طرح عبادت کر بھی نہیں سکتے، دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا پیشاب اسی احرام کے اندر نکل جاتا ہے، بیچارے نہ آگے کے رہتے نہ پیچھے کے. ایسے حالات بھی ہوتے ہیں. ابھی وقت ہے تو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غنیمت سمجھنا چاہیے. بڑھاپا آئے گا پھر ہم کہیں گے کاش جوانی، صحت ہوتی، تندرستی ہوتی، سینکڑوں نوافل پڑھتے، تہجد پڑھتے، روزے رکھتے، 5 وقت با جماعت نماز ادا کرتے. مگر یہ آرزو صرف آرزو ہی رہے گی. یاد رکھیں آج جو وقت گزر رہا ہے نا، جو نوجوان کا وقت گزر رہا ہے، بوڑھے کا وقت گزر رہا ہے، ہمارے پل پل کا حساب ہوگا قیامت والے دن. آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. حضور فرماتے ہیں لا تزولا قدم عبد یوم القیامتی، ایک قدم بھی کوئی شخص اپنی جگہ سے قیامت والے دن ہلا نہیں سکے گا. حتی یسأل عن 4 خصال، یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے. 4 چیزوں کا سوال کا جواب دے گا تو اپنی جگہ سے ہلے گا، وگرنہ جب تک ان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا. پل پل کا حساب ہوگا. وہ 4 سوال کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، بندے سے پوچھا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں، عمر کہاں گزاری. ایک ایک لمحے کے بارے میں، ابھی جو وقت آپ گزاریں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے بعد جا کر جو آپ بازاروں میں گزاریں گے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو ہم نے اپنا وقت گناہوں میں گزارا، فیس بک کو اوپر نیچے کرتے ہوئے گزارا، یوٹیوب کو اوپر کرتے نیچے گزارا، نیٹ پہ سرچ کرتے ہوئے گزارا، ایک ایک لمحے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. اب کاش کہ ہم نے، توجہ فرمائے، کاش کہ ہم نے اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا ہوتا. پھر ہم تمنا کریں گے کاش کہ ہم نے اپنا وقت قرآن کریم کی تلاوت میں گزارا ہوتا، کاش کہ ہم نے اپنا وقت نوافل پڑھتے ہوئے گزارا ہوتا، کاش کہ ہم نے اپنا وقت اللہ کی رضا میں گزارا ہوتا. لیکن کاش ہوگا پھر اس کے بعد تو پھر کل قیامت والے دن جو پارسا لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جو اس دنیا میں اپنا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تھوڑا سا سوتے ہیں، تھوڑا سا کھاتے ہیں، بس کل قیامت والے دن وہ بھی تمنا کریں گے کاش جو تھوڑا سا وقت ہم سوئے تھے، وہ ہم سوتے نا، وہ بھی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. اور جو گناہ گار ہیں وہ کتنی تمنا کر رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا بندہ ایک قدم بھی ہلا نہیں سکے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے سکا. پہلا سوال
عمر کے متعلق، عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال عن شبابہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانی آج ہم کہتے ہیں 4 دن کی جوانی ہے، مزے کر لو، جوانی مستانی ہے، جوانی جنون ہے، لیکن رب عمر کے حصے میں جوانی بھی آتی ہے، لیکن عمر کے بعد اسپیشل خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جوانی کے متعلق سوال کرے گا کہ جوانی کہاں گزاری۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جب جسم میں زور ہوتا ہے، خون گرم ہوتا ہے، بندہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس جوانی کے آج ہمارا جوان ون ویلنگ کر رہا ہے، آج ہمارا جوان موبائلوں میں گھسا ہوا ہے، آج ہمارا جوان اپنی جوانی موبائلوں میں گزارتا ہے، گیموں میں گزارتا ہے، کبوتر بازی میں گزارتا ہے، پتنگ بازی میں گزارتا ہے، دیگر ہر دنیا کے غلط کام میں گزارتا۔ نہیں گزارتا تو مسجد میں نہیں گزارتا، نہیں گزارتا تو اللہ کی رضا میں نہیں گزارتا، نہیں گزارتا تو جہاد میں نہیں گزارتا۔ حالانکہ جوان کی جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند تھی۔ یاد رکھے جوان ابھی بھی لوٹ ہے، اللہ کی طرف لوٹ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ نوجوان و شاب نشأ فی عبادت ربہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ۔ حدیث پاک صحیح بخاری کی روایت ہے، کل قیامت والے 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ کتنے بندے؟ 7 قسم کے بندے، ان میں سے ایک وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور اس کا مقام فرشتوں کے برابر ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو نوجوان اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے اور اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام 70 صدیقین کے برابر فرما دیتا ہے۔ نوجوان کی جوانی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ 4 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال عمر کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری، تیسرا سوال حضور فرماتے ہیں عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے متعلق سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ کہاں سے کمایا؟ لوگوں کا حق مار کے کمایا، ملاوٹ کر کے کمایا، جھوٹ بول کر کمایا، ہیرا پھیری کر کے کمایا، رشوت لے کر کمایا، سود لے کر کمایا، کہاں سے کمایا؟ وفی ما انفقہ، اور کہاں پہ خرچ کیا۔ کمایا تو حلال طریقے سے، لیکن خرچ جو ہے وہ حرام جگہ پہ کیا، خرچ زنا پہ کیا، خرچ شراب پہ کیا، خرچ جوئے پہ کیا، خرچ ناچنے والوں کے اوپر کیا۔ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک پائی کا۔ آج ہم کہتے ہیں فلانا بڑے مزے میں بڑے پیسے کما رہا ہے، جتنا پیسہ زیادہ حساب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تھوڑا ہے، ستھرا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس لیے مال کمائے، حلال جگہ سے کمائے، اور خرچ بھی کہاں کرے، صحیح جگہ پہ اس خرچ کریں، غلط جگہ پہ خرچ ایک ایک پائی کا۔ مسجد میں 10 روپے دینے پڑ جائیں تو بڑا مسئلہ، اور جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک ایک رات کے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، ان کو مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ بڑا اس پہ ویڈیو بھی بن رہی ہوتی ہے، ٹک ٹاک بھی بن رہی ہوتی ہے، اور اس کو قاعدہ گناہ کو کر کے پھر اسٹیٹس پہ بھی لگا دیے، یہ 500 کے نوٹ ملک صاحب پھینک رہے ہیں جی۔ حضور فرماتے ہیں بندہ اپنا قدم قیامت والے دن اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہ دے دے۔ جتنا زیادہ مال کمایا، جتنا زیادہ خرچ کیا، اتنا اس کے لیے پریشانی بن جائے گی۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا، اللہ جو تو نے دیا تھا تیری راہ سے ہم نے کمایا تھا، حلال کمایا تھا، اور جتنا دیا تھا اپنے بچے پہ صدقہ کیا تھا، اور بچے کی تربیت اچھی کی تھی، غلط جگہ بچے کو بھی نہیں دیا تھا۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ غلط جگہ جا کے استعمال کرے گا، آپ کے لیے جائز نہیں اس بچے کو غلط جگہ پہ استعمال کرنے کے لیے دیں۔ آپ کو پتہ ہے بچہ مجھ سے پیسے لے کر جوا کھیلے گا، ہرگز اس کو پیسہ نہ دیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔
ہرگز نہ دیں، غلط جگہ نہ دیں، وگرنہ پوچھا جائے گا۔ اور چوتھا سوال حضور نے فرمایا عن علمہ ماذا عمل فیہ، اس علم کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ جو علم آپ نے حاصل کیا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ ہمیں پتہ بہت کچھ ہے، ہمیں پتہ نماز فرض ہے، پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ دیتے نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرنی، بہن بھائیوں کے ساتھ ناراض نہیں ہونا، لیکن ہم بہن کے ساتھ بھی ناراض ہیں، بھائی کے ساتھ بھی ناراض ہیں، چچا کے ساتھ بھی ناراض ہیں، پھپھا کے ساتھ۔ ہمیں پتہ ہے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا، لیکن سب سے زیادہ ہم پڑوسیوں کو، ہمیں پتہ ہے گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہم گالیاں تو بالکل دیتے بھی نہیں ہیں۔ چھوٹا چھوٹا بچہ گلے سے دیکھیں ایسی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، الرحمن والحفیظ، کہاں سے سیکھا؟ گھر سے پہلے سیکھا نا، ملا تو بعد میں آتا ہے، گھر میں کوئی دیتا ہے تو بچے سیکھتے ہیں۔ پتہ یہ سارا ہمیں علم ہے کہ نہیں؟ قیامت والے دن ہم سے ہمارے علم کے متعلق پوچھا جائے گا، جو علم تھا کتنا اس پر عمل کیا، بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ پھر موقع ملا تو ذکر کیا جائے گا۔ جوان کی جوانی کی جو عبادت ہے اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوان کو اللہ تعالیٰ مسجد کی طرف اور اللہ اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔